آپ کی ہر بات بھئی ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، آپ نے جو فدیہ لے کے چھوڑا وہ بھی وہی، کافروں کو جو فدیہ لے کر چھوڑا وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ اور اوپر یہ جو عتاب آیا بے بھی وہی ہے، تو یہ تو پورا اسلام کے ساتھ ڈرامہ بنے گا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ صرف تضاد نہیں، یہ ایسا عیب ہے اسلام میں، ایسا ڈرامہ بنے گا کہ آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ بھی تھا بھئی۔ اور اوپر کیا آیا؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ لولا کتاب من اللہ۔ یہ بھی بھئی، یہ اسلام کا انکار ہی نہیں ہوگا، اسلام کا پورا مذاق بنانا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا، وہ بھی وہی۔ اور یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی وہی، کیوں حرام کیا؟ اللہ نے فرمایا آپ نے منافقوں کو اجازت دے دی چلے جائیں، اور وہ بھی وہی، کیونکہ آپ کی ہر کام ہر بات وہی ہے۔ آپ نے منافقوں کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے چلے جائیں جنگ سے، لما اذنت لہم، اجازت کیوں دی؟ یہ بھی وہی۔ یہ تو پورے اسلام کے ساتھ تماشا بنے گا۔ اس لیے یاد رکھو، پیغمبر کی ہر بات وہی نہیں، پیغمبر کا اجتہاد بھی ہے۔ بہت سارے امور وہ ہیں کہ جس میں نبی اجتہاد کرتا ہے۔ اگر ہر بات وہی ہے تو پھر شاورہم فی الامر کا کیا معنی ہے؟ کہ ان سے مشورہ لو، جہاں نص یا وہی موجود ہو وہاں تو مشورہ کر رہی کفر ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ ہے، آپ میٹنگ بلائیں، اجلاس، بھئی سارے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو سارے اجلاس میں شریک کافر ہوں گے، کیونکہ وہاں تو نص قطعی موجود ہے۔ وہاں تمہیں مشورے کی کس نے اجازت دی ہے؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اقیم الصلاۃ ہے تو مشورہ ہوتے ہی امور اجتہادیہ میں، جہاں نص موجود نہ ہو، تو اس طرح متعدد خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے پیغمبر کی ہر بات بھئی نہیں۔ ہاں، پیغمبر کا جو منصب ہے وہ ہے تبیین القرآن، تبیین الاحکام۔ اور اس بارہ میں انا علینا بیانہ، جو تبیین القرآن کے متعلقہ امور ہیں یا تبیین احکام کے، وہ ہے بی خفی، لیکن وہ ہر بات نہیں، مخصوص چیز ہے بی خفی، جس کا تعلق تبیین القرآن سے ہے اور تبیین احکام سے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ منصب یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر انا علینا بیانہ، کہ قرآن کا بیان اور تبیین جو بھی ہوگی وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ انزل اللہ الکتاب والحکمہ، یہی تنزیل کتاب حکمت وہی خفی ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زیادہ یہی، اور اس کے علاوہ معجزات کے ساتھ، القاء الہام، امور غیبیہ کے ساتھ،
وہ وہی خفی ہے۔ ہر بات کو وہی خفی کہنا یہ بہت بڑی جرأت ہے اور صریح نصوص کا تناقض خود قائم کرنا ہے اور پرویزیوں کو خود خامخواہ موقع دینا ہے۔ تو اس لیے تمام علماء متفق ہیں بما اراک اللہ، اور اس طرح کی نصوص سے بالکل واضح ہے کہ نبی کا اجتہاد یہ برحق ہوتا ہے، بلکہ سب سے بہترین اجتہاد پیغمبر کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو جب اجتہاد ہے تو پھر ہر بات میں وہی کہاں، اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جہاں تک ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے تو وہ ان سببیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے کبھی اپنی خواہش کے سبب بات نہیں کی، اپنی خواہش کی وجہ سے بات نہیں کی، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ہوا کا مرجع صرف قرآن ہے، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے جس کو پیغمبر بیان کر رہا ہے۔ تو ما ینطق عن الہوی بسبب الہوی، پیغمبر جب بھی بولا ہے اللہ کی رضا کے لیے بولا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے بولا ہے، اپنے مفاد کے لیے پیغمبر کبھی نہیں بولا۔ اور ان ہوا نہیں، یہ قرآن الا وحی یوحی یہ وہی ہے، یہ کوئی اور بھی چیز نہیں۔ تو اس پر علامہ مظہری نے بہترین بات کی ہے، ان کا رسالہ السیف المسلول علی من سب اصحاب الرسول، یہ رسالہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، اس میں اور اسی طرح دیگر محققین نے بھی اس پر یہ بات کی۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ فتویٰ جو تھا، یہ فیصلہ یہ بھی اجتہادی تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھٹا قانون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کل من فی ایدیکم،